مرینا کے والد کو ایک ایسے جرم میں سزائے موت سنائی جا چکی تھی جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور انہیں بچانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ سلطان کے دربار میں کوئی اس کے انوکھے امتحان میں اپنی ذہانت ثابت کرے۔ صرف ایک درست جواب اس کے والد کی زندگی بچا سکتا تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جب پورا دربار خاموش تھا تب ایک لڑکی آگے بڑھی اور کہا، میں یہ امتحان قبول کرتی ہوں۔ مگر اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج تک اس دربار سے کوئی بھی اس پہیلی کو حل کر کے زندہ واپس نہیں گیا تھا۔ صدیوں پہلے ایک ایسی سلطنت تھی جہاں انصاف صرف گواہوں سے نہیں ہوتا تھا بلکہ عقل کے امتحان سے ہوتا تھا۔ اس سلطنت کا سلطان اپنی سختی سے زیادہ اپنی عجیب آزمائشوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ انسان زبان سے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن عقل کے امتحان میں قسمت ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ اسی سلطنت سے کئی میل دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک بوڑھا عالم رہتا تھا۔ لوگ اسے مولانا حارث کے نام سے جانتے تھے۔ وہ نہ امیر تھا نہ کسی دربار سے تعلق رکھتا تھا، لیکن علم، دیانت اور انصاف کی وجہ سے پورا علاقہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت اس کی اکلوتی بیٹی مرینا تھی۔ مرینا نے بچپن سے اپنے والد سے ایک عجیب عادت سیکھی تھی۔ وہ ہر چیز کو صرف دیکھتی نہیں تھی، اسے غور سے سمجھتی بھی تھی۔ اگر درخت کے پتے ہلتے دیکھتی تو وہ صرف ہوا نہیں، اس کا رخ بھی پہچان لیتی۔ اس کے والد اسے ہمیشہ ایک بات سکھاتے تھے، بیٹی، جو آنکھ صرف دیکھتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتی ہے، لیکن جو آنکھ غور کرتی ہے وہ حقیقت تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ مرینا ہر بار یہ بات خاموشی سے اپنے دل میں محفوظ کر لیتی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی الفاظ ایک دن اس کی زندگی اور موت کے درمیان واحد سہارا بن جائیں گے۔ لیکن محل میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو مولانا حارث کی عزت سے نفرت کرتا تھا، اور وہ تھا سلطان کا وزیر زرقان۔ زرقان برسوں سے خزانے کا نگران تھا، مگر اسی عہدے کی آڑ میں وہ خزانے سے سونا چرا رہا تھا۔ ایک دن مولانا حارث نے اس کی چوری کا سراغ پا لیا۔ حارث نے خاموشی سے سلطان تک پہنچنے کا فیصلہ کیا، لیکن وزیر اس سے پہلے حرکت میں آ چکا تھا۔ اگلی ہی صبح سپاہیوں نے پورا گاؤں گھیر لیا۔ مولانا حارث کو گرفتار کر لیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ شاہی خزانے سے سونا اسی نے چرایا ہے۔ گاؤں والے چیختے رہے، فریاد کرتے رہے، لیکن وزیر کے پاس جعلی گواہ بھی تھے اور جعلی ثبوت بھی۔ مرینا اپنے والد کے قدموں سے لپٹ کر رو رہی تھی، مگر سپاہی انہیں زنجیروں میں جکڑ کر محل لے گئے۔ اس دن مرینا نے پہلی بار اپنے والد کو بے بس دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر خوف نہیں تھا، ایک عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، سچ کو کبھی اپنی آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف وقت چاہیے ہوتا ہے۔ مرینا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگلے دن شاہی دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وزیر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ مولانا حارث زنجیروں میں جکڑے سلطان کے سامنے تھے۔ سلطان نے کچھ لمحے خاموش رہ کر سب کو دیکھا، پھر بولا، میرے سامنے دو دعوے ہیں۔ وزیر کہتا ہے یہ شخص چور ہے، اور یہ شخص کہتا ہے وہ بے گناہ ہے۔ میرے پاس دونوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے ہاتھ اٹھایا، سپاہیوں نے مخمل کے پردے ہٹائے اور سنگ مرمر کی میز پر 3 ایک جیسی مٹی کی مٹکیاں رکھ دی گئیں۔ سلطان مسکرایا اور بولا، اگر اس خاندان میں واقعی علم ہے تو ان میں سے کوئی ایک آگے آئے اور ان 3 برتنوں کا راز بتائے۔ اگر جواب درست ہوا تو قیدی آزاد ہوگا اور انعام بھی ملے گا۔ سلطان چند لمحے خاموش رہا اور بولا، لیکن اگر جواب غلط ہوا تو اگلا سورج نکلنے سے پہلے اس شخص کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دربار پر ایسا سناٹا چھا گیا جیسے وقت رک گیا ہو۔ تب مرینا آگے بڑھی۔ دربار کی سینکڑوں نظریں ایک ساتھ اس پر جم گئیں۔ سلطان نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ مرینا نے سر جھکا کر جواب دیا، میں مولانا حارث کی بیٹی مرینا ہوں۔ سلطان نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بولا، کیا تمہیں اپنے فیصلے کی قیمت معلوم ہے؟ مرینا نے جواب دیا، جی جہاں پناہ۔ سلطان بولا، اگر تم کامیاب ہو گئیں تو تمہارے والد آزاد کر دیے جائیں گے، لیکن اگر تم ناکام ہوئیں، مرینا نے سلطان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، تو میرے والد کو سزا ملے گی اور میں اس فیصلے کو قبول کروں گی۔ پورے دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سلطان کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، بہادری اکثر عقل سے پہلے آ جاتی ہے۔
دیکھتے ہیں تمہارے اندر دونوں موجود ہیں یا نہیں۔ اس نے میز کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ رہے 3 مٹی کے برتن، ایک میں سونا ہے، ایک میں راکھ ہے اور ایک بالکل خالی ہے۔ تم انہیں کھول نہیں سکتی، تم انہیں ہلا بھی نہیں سکتی، تم انہیں توڑ بھی نہیں سکتی اور کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتی۔ صرف اپنے مشاہدے سے فیصلہ کرو اور بتاؤ۔ مرینا آہستہ آہستہ میز کے قریب پہنچی۔ تینوں برتن واقعی ایک جیسے تھے، ایک ہی رنگ، ایک ہی ساخت، حتیٰ کہ ان کے ڈھکن بھی ایک جیسے تھے۔ اس نے تینوں برتنوں کا ہر زاویے سے باریک بینی سے جائزہ لیا۔ چند لمحے گزر گئے مگر مرینا خاموش رہی۔ وزیر زرقان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سلطان کے قریب آیا اور بولا، جہاں پناہ، ہمت کافی نہیں، علم بھی ہونا چاہیے۔ سلطان خاموش رہا۔ اس کی نظریں اب بھی مرینا پر تھیں۔ مرینا نے مٹی کے برتنوں پر پڑتی دھوپ کو دیکھا، پھر مٹی کے برتنوں کی سطح پر نظریں جمائیں، مگر ابھی تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ مولانا حارث زنجیروں میں کھڑے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ اپنی آنکھیں بند کیں اور جیسے خاموشی سے اسے یاد دلایا کہ بیٹا گھبرانا نہیں، غور کرنا۔ مرینا نے گہرا سانس لیا اور کہا، جہاں پناہ، اگر اجازت ہو کیا مجھے ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ دربار میں سب ہنسنے لگے مگر مرینا خاموش رہی۔ سلطان نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اجازت دے دی۔ مرینا نے پانی کی طرف دیکھا مگر اسے پیا نہیں، جیسے اچانک اس کے ذہن میں کوئی نئی چنگاری روشن ہو گئی ہو۔ پھر وہ سلطان کی طرف مڑی اور نہایت احترام سے بولی، جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو میری ایک اور درخواست ہے۔ دربار میں پھر خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے کہا، کہو۔ مرینا نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، ان تینوں برتنوں پر صرف چند قطرے پانی ڈالنا چاہتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے پورا دربار اس کی بات سمجھ ہی نہ سکا ہو۔ پھر اچانک زوردار قہقہے گونجے۔ وزیر اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پانی؟ کیا آپ پہیلیاں پانی سے حل ہونے لگی ہیں؟ درباری بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کسی نے کہا، یہ تو خوف سے اپنا ہوش ہی کھو بیٹھی ہے۔ مگر مرینا خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ شرمندگی تھی نہ گھبراہٹ۔ سلطان نے ہاتھ اٹھایا، پورا دربار خاموش ہو گیا۔ وہ چند لمحے مرینا کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اجازت ہے۔ ایک سپاہی آگے بڑھا۔ اس نے تینوں برتنوں پر برابر مقدار میں پانی چھڑک دیا۔ قطرے مٹی کے برتن پر چمکنے لگے۔ اب سب کی نظریں مرینا پر تھیں۔ سب کو یہ گمان تھا کہ وہ فوراً جواب دے گی، لیکن مرینا پھر بھی خاموش رہی۔ چند لمحے گزرے، پانی آہستہ آہستہ خشک ہونے لگا۔ وزیر بے صبری سے بولا، جہاں پناہ، اب فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر اسے جواب نہیں آتا تو فیصلے میں مزید تاخیر کیوں؟ اس بار سلطان نے سخت لہجے میں کہا، خاموش رہو، میں نے ابھی وقت ختم ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ وزیر خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ مرینا ابھی بھی تینوں برتنوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ پہلے برتن کے قریب گئی، جھکی، چند لمحے غور سے دیکھا، پھر دوسرے برتن کی طرف بڑھی۔ اس کی نظریں اب پہلے جیسی پریشان نہیں لگ رہی تھیں۔ ان میں عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے کوئی ایسی چیز نظر آ گئی ہو جو پورے دربار میں کسی اور نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کیں اور جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پر پہلی بار اعتماد نمایاں تھا۔ سلطان نے فوراً محسوس کر لیا اور بولا، لگتا ہے تم کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہو۔ مرینا نے سر ہلایا اور بولی، جی جہاں پناہ، میں جواب دے سکتی ہوں۔ پورا دربار سانس رو کے کھڑا تھا، لیکن مرینا نے کہا، جواب دینے سے پہلے اگر اجازت ہو میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ سلطان کی بھویں ہلکی سی اٹھیں۔ کیسی بات؟ مرینا نے تینوں مٹی کے برتنوں پر نظر ڈالی اور بولی، وہ بات جو شاید اس پہیلی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ پورا دربار خاموش تھا۔ سلطان نے چند لمحے مرینا کو دیکھا، پھر بولا، کہو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مرینا نے ایک نظر اپنے والد پر ڈالی۔ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی یقین باقی تھا۔ پھر اس نے تینوں مٹی کے برتنوں کی طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا، جہاں پناہ، انسان بھی ان مٹی کے برتنوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اصل فرق ان کے اندر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ راکھ کی طرح ہوتے ہیں، وہ اپنے دل میں نفرت، حسد اور لالچ کو چھپا لیتے ہیں۔ وہ نہ خود روشنی حاصل کرتے ہیں اور نہ دوسروں تک پہنچنے دیتے ہیں۔ اور کچھ سونے کی طرح، انہیں جتنا آگ میں ڈالا جائے وہ اتنے ہی نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے، سچ کو کبھی اپنی آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وقت خود اس کی گواہی دے دیتا ہے۔ آج مجھے لگتا ہے یہ مٹی بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔
چند لمحوں تک کوئی کچھ نہ بولا۔ سلطان آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں مرینا پر جمی تھیں اور وہ بولا، اب اپنا فیصلہ سناؤ۔ مرینا نے گہرا سانس لیا۔ وہ پہلے برتن کے قریب گئی، اپنی انگلی سے اس کی سطح کو آہستہ سے چھوا، پھر بلند آواز میں بولی، جہاں پناہ، یہ برتن اپنا راز خود بیان کر چکا ہے۔ جب ان تینوں برتنوں پر پانی ڈالا گیا، میں نے صرف انتظار کیا، کیونکہ پانی نے خود ہر برتن کا راز ظاہر کر دیا۔ اس نے پہلے برتن کی طرف اشارہ کیا اور بولی، یہ وہ برتن ہے جس کی مٹی سب سے پہلے خشک ہوئی۔ اس کے اندر سونا ہے، کیونکہ سونا حرارت کو قبول کرتا ہے، اس لیے اس برتن کی نمی سب سے پہلے ختم ہوئی۔ پھر وہ دوسرے برتن کی طرف بڑھی اور بولی، اور یہ اب تک ٹھنڈا اور نم ہے۔ اس کے اندر راکھ ہے، کیونکہ راکھ حرارت کو روک لیتی ہے، اس لیے اس کی مٹی دیر تک گیلی رہی۔ اب پورے دربار کی نظریں تیسرے برتن پر جمی تھیں۔ مرینا نے کہا، اور جو تیسرا برتن ہے، اس میں نہ سونے جیسا اثر پیدا ہوا اور نہ راکھ جیسا، اس لیے یہ مکمل خالی ہے۔ پورا دربار ساکت رہ گیا۔ سلطان نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، برتن کھولو۔ پہلا ڈھکن اٹھایا گیا۔ چند لمحوں کے لیے کسی نے سانس تک نہ لی۔ اچانک روشنی میں سنہری چمک نے پورے دربار کو منور کر دیا۔ وہ واقعی سونے سے بھرا ہوا تھا۔ دربار سے حیرت کی آوازیں بلند ہوئیں۔ سلطان کی نظریں فوراً دوسرے برتن پر جم گئیں۔ وہ بھی کھولا گیا۔ اس کے اندر صرف راکھ تھی۔ اب صرف آخری برتن باقی تھا۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ نمایاں ہو چکا تھا۔ تیسرے برتن کا ڈھکن اٹھایا گیا۔ وہ واقعی بالکل خالی تھا۔ چند لمحوں تک ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر پورا دربار ایک ساتھ حیرت، تحسین اور سرگوشیوں سے گونج اٹھا۔ سلطان نے اپنی نظریں مرینا سے ہٹا کر وزیر کی طرف کی اور بولا، ایسی عقل جھوٹے انسان کے گھر میں پیدا نہیں ہوتی۔ پھر اس نے سپہ سالار کو حکم دیا، خزانے کی مکمل تفتیش کی جائے۔ وزیر کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کے محل، اس کے خفیہ گودام اور اس کے حسابات کی تلاشی لی گئی۔ چند ہی گھنٹوں میں چوری کیا گیا شاہی سونا برآمد ہو گیا۔ جعلی گواہ پکڑے گئے اور وزیر کا ہر جھوٹ ایک ایک کر کے بے نقاب ہو گیا۔ سلطان خود تخت سے نیچے اترا۔ اس نے مولانا حارث کی زنجیریں اپنے ہاتھوں سے کھلوائیں اور کہا، آج تم نے صرف اپنی بے گناہی نہیں بلکہ سچ کی طاقت بھی ثابت کر دی۔ مولانا حارث نے خاموشی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں فخر تھا۔ مرینا نے کہا، ابا جان، آپ نے سچ کہا تھا۔ وقت واقعی سچ کی گواہی دے دیتا ہے۔ باپ اور بیٹی محل سے باہر نکل گئے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی جیسے ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اصل فرق ہمیشہ اندر کی حقیقت میں ہوتا ہے، خواہ انسان ہو یا مٹی کا برتن۔